بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، انسانی زندگی کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے اور کبھی قرضوں کے بوجھ نیچے دبا ہوتا ہے۔ کبھی جوانی اور صحت کا عالم ہوتا ہے اور کبھی بیماری کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، مگر موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ وقت کیا گزرنا تھا، میں ہی اس دنیا سے گزر گیا۔ سب کے لیے ایک ہی کام ہے کہ جینا ہے اور مرنا ہے، یعنی عمل کرنے ہیں اور حساب دینا ہے۔ رہ گئی خوشی اور غم کی بات، تو یہ زندگی کی ترتیب ہے۔ جب انسان پر اللہ رب العزت کے جمال کی تجلیات وارد ہوتی ہے تو اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بنتی ہے۔ الٹے کام کو بھی اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتے ہیں، فیصلوں میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف سے ایسے انسان کے لیے واہ واہ کی صدائیں آتی ہیں، اور جب کبھی انسان پر جلال کی تجلیات پڑتی ہیں تو پھر انسان کے لیے دنیا میں مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں۔ ہر طرف سے پریشانیاں، دائیں قدم اٹھائے تو پریشانی، بایاں قدم اٹھائیں تو پریشانی، سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے، چلتے کام کو ہاتھ لگائے تو وہ اٹک جاتا ہے، سوچ سمجھ کر عزت کے حصول کے لیے قدم اٹھاتا ہے مگر بدنامی اور ذلت مل جاتی ہے۔ ہر طرف سے بری خبریں، پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کی تجلیات ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ ہی قبض کرنے والا اور کھولنے والا ہے۔ تو قابض اور باسط اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ قابض کا مطلب ہوتا ہے قبضے میں لینے والا، چھین لینے والا، اور باسط کہتے ہیں کھول دینے والے کو۔ لہذا جب انسان اللہ تعالیٰ کے اسم قابض کا مظہر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر غم اور اندوہ ہوتا ہے، اور جب اسم باسط کا مظہر بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر خوشی اور فراخی کا معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی خوشی اور کبھی غم ہوتا ہے، کبھی خزاں اور کبھی بہار ہوتی ہے۔ شیطان ان دونوں حالات میں بندے کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوشی کے حالات ہوں تو غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور غم کے حالات ہوں تو نا امید بنا دیتا ہے۔ غفلت میں پڑنے والا بھی راستے سے ہٹ گیا اور نا امید ہونے والا بھی راستے سے ہٹ گیا۔ شکر ادا کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ گویا شکر اور صبر دونوں داخلہ جنت کے اسباب ہیں۔ انسان خوشی کے حالات میں تو شکر ادا کرے اور غم اور پریشانی کے حالات میں ہو تو صبر کرے۔ مومن کو اس دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اجر اور بدلہ ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رات کو چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران ہوئی، عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تو بڑے غم اور مصیبت کے آ جانے پر پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا، عائشہ، مومن کے لیے اس کا چراغ بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے، اور اس چراغ کے بجھ جانے پر جو یہ آیت پڑھے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جب گھر کا چراغ بجھ جائے، اس پر صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے،
تو جس کے بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اگر اس پر کوئی صبر کرے گا تو اس کو کتنا اجر عطا کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے کراہنے کی جو آواز نکل رہی ہے، یعنی ہوں ہوں، ہر مرتبہ کراہنے پر سبحان اللہ کہنے کا اجر لکھا جائے، اور اگر درد کی وجہ سے وہ مریض چیخنے لگے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو ہر سانس کے بدلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جب وہ مریض بستر پر سوتا ہے تو بستر پر لیٹنے سے اس کو اس طرح اجر دیا جاتا ہے جس طرح کہ مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ آدمی اپنی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے کروٹ بدلتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں دشمن پر پلٹ کر حملہ کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ یہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیماری میں اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے تو اگر صحت ملی تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دیں گے، اور اگر اسی بیماری میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم عیادت کرنے کے لیے کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، اس لیے کہ مرض کی حالت میں اللہ رب العزت بندے کی دعا کو اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے فرشتوں کی دعا کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔ صبر کہتے ہیں کوئی تکلیف دہ بات پیش آئے تو انسان زبان سے کوئی خلاف شرع بات نہ نکالے، نہ جسم کے دوسرے اعضاء سے کوئی خلاف شرع کام کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، نہ زبان سے پروردگار کے شکوے کریں، نہ اعمال سے اس کی نافرمانی ہو۔ اگر غم، مصیبت، بیماری اور پریشانی کے باوجود بھی یہ کیفیت ہے تو یہ آدمی صبر کرنے والا کہلائے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب ہمیں کوئی اس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے تو ہم دوسرے لوگوں سے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے خود تل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کچھ الفاظ کہہ دیے جو ہمیں ناگوار گزرے، ہم سوچ رہے ہیں ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رشتہ داروں میں کوئی جھگڑے کی بات ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کی تھی، ہم 2 کریں گے۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مخالفین کے ساتھ کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، اگر تم صبر کرتے تو تمہاری طرف سے بدلہ لینے والا میں ہوتا، اب چونکہ تم نے خود قدم اٹھا لیا اس لیے میں تمہارا معاملہ تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات انسان کو پیش آئے تو اللہ کے سپرد کر دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی، سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے۔ ان بزرگوں کے جوتے سے 1-2 چینٹے اڑی اور عورت کے کپڑوں پر جا گری۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا تو نے میرے بیوی ان کے کپڑے خراب کر ڈالے۔ غصے میں آ کر اس نے اللہ کے ولی کو تپڑ لگا دیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لے لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے۔ یہ اللہ والے آگے چلے گئے، تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا کہ آج سردی ہے، لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلا نظر آئے میں اس کو اللہ کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بلایا بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی تو تھی ہی صحیح، انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ اللہ، تیری شان بھی کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے
اور کہیں مجھے گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خاوند سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں اٹکا، وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس بوڑھے نے کہیں اس کے لیے بد دعا تو نہیں کر دی؟ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس نے ایک تھپڑ ہی مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی، جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا۔ مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتا ہے۔ ایک صاحب نے حکیم الامت حضرت تانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ پر مصائب اور حوادث اتنے آئے ہیں کہ اگر خود کشی جائز ہوتی تو میں یقیناً کر لیتا۔ فرمایا اگر مصائب اور حوادث کوئی بری چیز ہوتی تو حق تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے لیے پسند نہ فرماتے۔ مانگنا تو عافیت ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے تو رضا بالقضاء یعنی صبر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکیم اور حکیم ہونے کا یقین رکھے اور ان پر ہی نظر رکھے۔ بنیادی بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ عورتیں بجائے اس کے بھاگتی پھریں ان عاملوں کے پاس اور کالے علم والوں کے پاس، جادو والوں کے پاس، اور اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جب کبھی پریشانی آئے تو اپنے رب کی طرف توجہ کیجیے، نفلیں پڑھ لیجیے، رب کریم کے سامنے سر سجدے میں ڈال کر دعا کر لیجیے، فریاد کر لیجیے۔ آپ مانگیں گے تو پروردگار عطا فرما دیں گے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ایک بچہ جو اپنی ماں سے کچھ پیسے مانگتا ہے اور ماں اسے کہتی ہے کہ ہر وقت تجھے پیسے مانگنے کی عادت ہے، جا دفع ہو، میں تجھے نہیں دیتی۔ وہ بچہ ضد کر لیتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر ماں پیچھے ہٹاتی ہے، پھر وہ بچہ مانگتا ہے، حتیٰ کہ ماں غصے میں آ کر تھپڑ بھی لگا دیتی ہے۔ وہ رونا شروع کر دیتا ہے، پھر ماں کے قریب آتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر ماں دیکھتی ہے کہ میں نے مارا بھی صحیح، رو بھی رہا ہے، پھر بھی میرے ہی سینے سے لپٹ رہا ہے۔ ماں کا غصہ اس کی رحمت میں بدل جاتا ہے اور ماں اس کے کہنے سے بھی زیادہ چیزیں لے کر دے دیتی ہیں۔ یہی معاملہ پروردگار کا ہے۔ اگر وہ کبھی بندے کے اوپر کوئی غم اور مصیبت بھیج دیتا ہے اور بندہ پھر بھی اس کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، اسی کے سامنے فریاد کرتا رہتا ہے، تو رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خوشی میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے، اور میں نے غم کے حالات بھیجے پھر بھی میری چوکھٹ پکڑ لی، پھر بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ میرے سامنے دامن پہ لائے بیٹا ہے، اس نے مجھ سے تار جوڑی ہوئی ہے، یہ غم کسی کو نہیں کہتا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، تنہائیوں میں میرے سامنے روتا ہے، جب یہ کسی اور کو کچھ نہیں بتاتا مجھے ہی بتا رہا ہے، تو یاد رکھ کہ میں پروردگار بڑا شان والا ہوں۔ لہٰذا پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں اور غموں کو ہٹا کر اسے خوشی عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے صبر کرنے والا کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوا کرتا ہے، اور بے صبری کرنے والا کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوا کرتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، اپنے دلوں پر لکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت کو صبر کرنے والوں سے محبت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو نصیب ہے۔ جس کے ساتھ پروردگار ہوتا ہے پھر کوئی بندہ اس کا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ اگر اپنی بات کہنی ہو تو فقط اللہ کے سامنے کہیں۔ اس پروردگار نے حالات بھیجے ہیں، جو بھیجنے والا ہوتا ہے حالات کو واپس بھی وہی لے لیے کرتا ہے۔ ہم اس کے در پہ تو جاتے نہیں، اور ہم ہر در کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، در در پر ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، شکوے سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی پریشانیوں میں اور اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کو بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی بے عقل سی تھی، غلطیاں کر بیٹھتی تھی، کبھی کوئی نقصان کبھی کوئی نقصان۔ غصہ تو اس آدمی کو بہت آتا
لیکن سوچتا کہ اگر میں نے اسے طلاق دے دی تو بیچاری پریشان ہو جائے گی، پھر کون اسے لے گا، چلو اس کی زندگی بھی گزر جائے گی اور میرا بھی وقت گزر جائے گا۔ لہٰذا وہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی ہے، اس حال میں زندگی گزار دی حتیٰ کہ اس کی وفات ہو گئی۔ مرنے کے بعد کسی نے اس سے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ سنائیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تو اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کیا کرتا تھا، آج میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ تو دیکھا کہ اللہ رب العزت کس طرح مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے غموں پر پریشان نہ ہوا کریں، یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر خوشی ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر غم بھی ہمیشہ نہیں رہا کرتا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔